بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام نے جب دنیا میں اپنی کرنیں بکھیرنا شروع کی اور اس کو تمام مذہب پر غلبہ نصیب ہوا تو اس نے ساری دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ اس نے زمانہ جاہلیت کے رسومات کو توڑا، لوگوں کو ظلم و جہالت سے نکالا، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی اور انہیں انسانیت کا کھویا ہوا مقام واپس دلوایا۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹی کو جتنا منحوس اور نامبارک خیال کیا جاتا تھا، اسلام نے اتنا ہی ان کو خوش قسمت اور بابرکت بتایا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا، نہ ہی ان کو ذلیل سمجھا اور نہ ہی بیٹے کو اس پر مقدم کیا، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی تربیت و پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، تو وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ ان 2 انگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو آپس میں ملا لیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ اسی حوالے سے واقعہ سنانے والے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص کو بیٹیاں بالکل پسند نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کے ہاں ایک ایک کر کے 6 بیٹیوں نے جنم لیا۔ بیٹیوں کی پیدائش پر وہ شخص اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا۔ اس شخص کو بیٹے کی خواہش تھی، مگر جب اللہ تعالیٰ اس کو بیٹی سے نوازتا تو وہ مایوس ہو کر شکوہ کرتا اور سوچتا کہ بھلا اس کو کس بات کی سزا مل رہی ہے۔ پھر اسی طرح بیٹی کی پیدائش پر وہ گھر ہی چھوڑ کر چلا جاتا۔ سخت غصہ آتا۔ اس شخص نے کبھی اپنی بیٹی کو جی بھر کے دیکھا تک نہ تھا۔ بیٹیاں بھی باپ کی شفقت سے محروم تھیں۔ جب بھی کوئی ایک اس شخص کے پاس جاتی تو وہ اس کو ڈانٹ دیتا تھا اور دور کر دیتا تھا۔ بڑی بیٹی جب باپ کو تھکا ہار کر گھر واپس آتا دیکھتی تو اس کا سر فوراً سے دبانے لگتی، مگر وہ یہ بات ہرگز برداشت نہ کرتا تھا کہ اس کی موجودگی میں کوئی اس کی بیٹی اس کے سامنے آئے۔ وہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتا تھا اور ہر وقت ان کو برا بھلا کہتا تھا، ان کو کوستا رہتا تھا۔ وہ شخص بیوی پر بھی ظلم کرتا، اس کو مارتا اور کہتا، تم نے مجھے میرے وارث سے محروم کر دیا ہے، مجھے اپنا اولاد ندینہ چاہیے جس کو میں پڑھاؤں۔ بیٹا چاہے گا اچھی تربیت کروں گا اور بڑا آدمی بناؤں گا اور بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا، اور یہ جو اتنا بڑا بوجھ، یہ بیٹیاں، ان سے مجھے کوئی مطلب نہیں، یہ تو بس یہاں گھر بیٹھ کر اپنا پیٹ بھر رہی ہیں، بس کھا رہی ہیں، اس لیے ان پر میں 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کی بیوی ایک نیک دل عورت تھی، اپنے شوہر کی تلخ باتوں اور تلخ رویوں کو خاموشی سے، صبر و تحمل سے برداشت کرتی اور اس کو سمجھاتی کہ اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتا ہے اس کو بیٹی عطا کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنائی، ان کو ارشاد بیان کرتی رہتی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے یہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوں اور جب تک وہ اس کے پاس رہیں اور ان کے ساتھ بھلائی کی تو یہ اس کو جنت میں لے جائیں گی۔ بیوی مسلسل اپنے شوہر کو سمجھاتی رہتی، کہتی رہتی کہ ان معصوم جان نے تمہارا کبھی برا نہیں چاہا، کبھی کچھ نہیں بگاڑا، پھر آپ کے دل میں اتنی نفرت اور الجھن ان کے لیے کیوں ہے؟ یہ ہماری معصوم نازک بیٹیاں تو آپ کو پیار بھری نگاہ سے دیکھتی ہیں، آپ کی شفقت کی محتاج ہیں۔ اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ شخص آگ بگولا ہو گیا اور طیش میں آ کر کہنے لگا کہ یہ نازک سی بیٹیاں مجھے جہنم سے کیسے بچائیں گی؟ یہ معصوم بیٹیاں کیا مجھے جنت میں لے کر جائیں گی؟ اور جو کچھ بھی ہیں سب میرے اعمال ہیں جن کی وجہ سے مجھے سزا مل رہی ہے، اور اب بس مجھ سے اور زیادہ بحث مت کرو۔ پھر کچھ عرصہ بعد اس کے ہاں پھر سے اولاد ہونے والی تھی۔ اس کی بیوی امید سے تھی، ایک طرف تو اس نے امید لگا رکھی تھی کہ اب کی بار بیٹا ہی ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ اس کو بیٹی ہونے کا خدشہ بھی تھا۔ شیطان نے اس کے دل میں ڈر پیدا کر رکھا تھا اور اس کو اتنا بہکایا کہ وہ شخص سوچنے لگا کہ بس اگر اس بار بیٹی پیدا ہوئی تو اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا اور میں اپنے پاس ایک بیٹی بھی نہیں رکھوں گا، سب اس کے ساتھ اس کے میکے دے دی جائیں گی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شخص یہی سوچتے سوچتے سو گیا اور خواب میں اس نے قیامت کا منظر دیکھا۔ ہر طرف افراتفری ہے، نامہ اعمال ترازو میں تولے جا رہے ہیں۔ جب اس شخص کے نامہ اعمال دیکھے گئے تو اس کے گاں گناہوں کا پلڑا بھاری تھا، تو فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو جہنم کے دروازے کے اندر ڈالتے، اس نے دیکھا کہ ان کی بڑی بیٹی دروازے کے سامنے اس کی ڈھال بن کر کھڑی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرے بابا کو یہاں نہ لے کر جائیں، میرے بابا کو تکلیف ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص بیٹیوں کی آزائش میں مبتلا ہو گیا اور پھر اس نے خوش دلی کے ساتھ
ان کی پرورش کی اور ان پر احسان کیا تو یہ بیٹیاں جہنم کی آگ سے اس کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ فرشتے پھر اس کو پکڑ کر دوسرے دروازے کی جانب بڑھے، وہاں پر اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی۔ وہ بھی روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اپنے بابا کو اندر نہیں جانے دوں گی، میرے بابا جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح فرشتے ایک ایک کر کے 6 دروازے پر لے جاتے، مگر اس شخص کی بیٹیاں اس کے دروازے سے اندر داخل نہ ہونے دیتی تھی۔ پھر اس شخص کو گھبراہٹ ہوئی کہ ابھی تو ایک آخری دروازہ باقی رہ گیا ہے اور میری تو 6 بیٹیاں ہیں، اب اس بار اگر فرشتے مجھے وہاں لے کر گئے تو میرا کیا بنے گا؟ وہ شخص ڈر رہا تھا، تب خوف زدہ تھا کہ اچانک خواب میں اس کو غیب سے آواز آئی کہ مبارک ہو، تم جہنم کے 7 دروازے سے بھی بچا لیے گئے ہو۔ اس شخص کو حیرت ہوئی کہ اب مجھے کس نے بچا لیا؟ وہ یہی سوال کرنے لگا، مگر اچانک سے اس کی آنکھ کھلی اور اس کو خوشخبری ملی کہ اس بار بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازا ہے۔ خواب دیکھ کر وہ پہلے ہی مدہوش تھا، رو رہا تھا۔ اس کو پہلے ہی خبر مل گئی تھی کہ 7 دروازے سے بچانے والی بیٹی بھی اس دنیا میں آ گئی ہے، اور وہ اس بیٹی کی پیدائش پر وہ اپنی بیوی کو کوس رہا تھا، بیوی کو بد دعائیں دے رہا تھا، اپنی بیوی کو چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ جہنم کے 7 دروازے سے بچانے والی میری 7ویں بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن اب جب اس کو خبر ملی تو فوراً اپنی بیوی کے پاس آیا اور اپنی بیوی کو سینے سے لگا لیا، کہنے لگا کہ اس نے مجھے بچایا ہے، بلکہ میری باقی 6 بیٹیوں نے مجھے بچایا ہے۔ وہ شخص پیار بھرے انداز میں اپنی بیٹیوں کو گلے لگا رہا تھا اور بیوی کا شکریہ ادا کرنے لگا، کہنے لگا اللہ تعالیٰ کے بعد تمہارا شکر گزار ہوں، تمہاری وجہ سے میری بیٹیاں میری زندگی میں آئی ہیں، اگر یہ نہ ہوتی تو آج میں جہنم کی آگ میں جل رہا ہوتا۔ وہ شخص سجدے میں گر گیا اور اللہ رب العزت کے آگے خوب روتا رہا، شکر ادا کرتا رہا کہ اس نے اس کو سیدھی راہ دکھائی، بیٹی جیسی رحمت سے نوازا، اور پھر ایک اچھا باپ بن گیا، بیٹوں سے شفقت اور محبت کرنے لگا، بیوی کے حقوق و فرائض سر انجام دیے، بیوی کی عزت کرنے لگا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا اور پھر اللہ تعالیٰ کا نیک و پرہیزگار بندہ بن گیا۔ ناظرین، بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اسے بوجھ سمجھنا بدقسمتی ہے۔ بیٹی کا حق یہ ہے کہ اسے اچھی تعلیم و تربیت دی جائے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کسی اچھی جگہ پر کر دی جائے۔ ہم مسلمانوں کی اکثریت بیٹی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتی، اس سے تنگ دلی ہوتی ہے، اس کو بوجھ سمجھا جاتا ہے اور اس کو انتہائی حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ حالانکہ اکثر و بیشتر مشاہدے میں آتا رہا ہے کہ بیٹوں کی بنسبت بیٹیاں ماں باپ کی زیادہ خدمت کرتی ہیں، ان کی اطاعت و فرمانبرداری میں بیٹوں سے بڑھ کر ہوتی ہیں، ان کے مر جانے کے بعد ان کے لیے پڑھ پڑھ کر ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کر کے بیٹوں کے مقابلے میں ان کو زیادہ ثواب پہنچاتی ہیں۔ تو پھر بیٹیوں کی پیدائش سے ہم کیوں پریشان ہیں؟ دوستو، اگر آپ بھی بیٹیوں سے محبت کرنے والے ہیں تو آپ بہت خوش قسمت ہیں، اس لیے ویڈیو کو پسند آنے پر لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔